تو خیر خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ چاروں چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں تو ان تمام کا بندہ اپنے آپ پہلے لکھ لے اور ان تمام کے اماؤنٹ لگائے، ان کی مالیت نکالے، اس مالیت میں سے اپنے اوپر جو قرض ہے اس کو مائنس کر دے. قرض مائنس کرنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال آپ کا بچا تو آپ مالک نصاب ہے، اور اگر مال نہیں بچا تو آپ مالک نصاب نہیں ہے. اب اس میں سے ہر ایک بندہ ہم میں سے اپنا گھر جائے، حساب لگائے کہ کتنا سونا، کتنا چاندی، کتنا پیسہ، کتنی کرنسی، کتنا میرا مال تجارت، یہ سب کو ایک پیپر پر لکھا، اور اپنا جو قرضہ جو لوگوں سے لینا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ڈالیں گے، کیونکہ وہ بھی آپ ہی کا مال ہے. وہ بیسیاں جو آپ نے بھر دی ہیں اور ابھی تک آپ کی بیسی کھلی نہیں ہے تو وہ بھی آپ کا پیسہ سیو بھی ہو رہا ہے، وہ بھی آپ ہی کا مال ہے، وہ بھی ایڈ کریں گے. وہ ساری چیزیں آپ نے جس سے آپ کو مال ملنا ہے، وہ آپ کا پیسہ آنا ہے، وہ سب آپ نے ایڈ کیا، ٹوٹل کیا. اس ٹوٹل میں سے آپ نے جو لوگوں کو دینا ہے قرضے کے طور پر وہ سب آپ اس میں سے لیس کریں گے. یعنی وہ بیسیاں جو بھی آپ نے بھرنی ہے، بالفرض آپ کی بیسی کھل گئی ہے اور اب آپ نے بھرنی ہے بیسی، تو پھر یہ آپ پر قرضہ ہے تو اب وہ قرضے کے طور پر آپ اس میں سے لیس کریں گے. یہ سارا ٹوٹل اماؤنٹ کرنے کے بعد اس میں سے قرضہ لیس کرنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر آپ کا نصاب بن گیا تو پھر آپ مالک نصاب ہیں، آپ پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے. اور اگر نہیں بنتا تو آپ مالک نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں ہے. اچھا، اب اس میں ایک مسئلہ یہی پر سماعت کر لیجئے کہ جو ہم عرض کر رہے ہیں کہ نصاب کو چیک کرنا، تو نصاب کے مالک ہوتے ہی آپ پر فوراً سے زکوٰۃ آ جائے گی نہیں ہے، بلکہ اب اس پر سال گزرے گا. مان لیتے ہیں کہ آج 18 رمضان تقریباً 1 بجے میں مالک نصاب ہو گیا، میرے پاس 2 لاکھ روپے کا اماؤنٹ آ گیا، قرضہ ورضہ کاٹ پیٹ کے بھی میرا 2 لاکھ اپنی جگہ برقرار ہے، تو میں آج 18 رمضان دوپہر 1 بجے میں مالک نصاب ہو گیا. اب اگلے سال 18 رمضان دوپہر 1 بجے اگر میرا یہ نصاب برقرار رہتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا پیسہ میرے پاس برقرار رہتا ہے، بلکہ اور اضافہ ہی ہو جائے تو وہ بھی اسی کے ساتھ ایڈ کر دیں گے. اگر کم از کم یہ نصاب برقرار رہتا ہے تو اب اس سال کے پورا ہونے پر، یعنی اگلے سال 18 رمضان دوپہر 1 بجے مجھے اب اس مال میں سے 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا. یہ مسئلہ بھی پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، یہ پھر دوبارہ عرض کر دوں، رمضان سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اصلاً جس وقت آپ مالک نصاب ہوتے ہیں، یعنی آپ اپنا حساب کر لیں، جس دن آپ کے پاس اتنا پیسہ آیا کہ آپ مالک نصاب بنے، بس اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ نے ہر سال اس کا حساب کرنا ہوتا ہے. رمضان آنے پر یہ سمجھنا کہ مجھ پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہو، ایسا نہیں ہے. ممکن ہے کہ آپ کے اوپر شعبان میں مہینہ پورا ہو جاتا ہو، یہ بات یاد رکھیے گا، جس پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا سال پورا ہو گیا اسے فوراً سے ادا کرنا لازم ہے. اب وہ کہے نہیں رمضان میں ادا کروں گا تو پھر ایسا تاخیر کرنے والا گنہگار ہوگا، بلکہ مردود الشہادہ قرار دیا جائے گا. مردود الشہادہ شریعت میں اس بندے کو کہتے ہیں جس کی گواہی کسی بھی شرعی حکم کے اندر قبول نہیں ہوتی. تو پھر ایسا ہو جائے گا بندہ اگر اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کی. ہاں، زکوٰۃ کا سال پورا ہونے میں ابھی 1 سے 2 مہینے یا پورا ہی سال باقی، لیکن میں ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہوں تو یہ ہو سکتا ہے. زکوٰۃ لیٹ نہیں کر سکتے، سال پورا ہو گیا تو فوراً دیں گے، لیکن سال پورا ہونے سے پہلے ایڈوانس میں زکوٰۃ دینا چاہے تو یہ کر سکتے ہیں. مان لیں میرا مہینہ محرم میں پورا ہو رہا ہے، یعنی سال میرا محرم میں پورا ہو رہا ہے اور میں آج زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. میرا سال ذوالقعدہ میں ذی الحج میں پورا ہو رہا ہے لیکن میں آج زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں تو میں بالکل دے سکتا ہوں، کیونکہ ایڈوانس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن آپ سال پورا ہونے کے بعد اس کو لیٹ کریں کہ آپ کا رجب یا شعبان میں مہینہ سال پورا ہو گیا، اب آپ کہیں رمضان میں ادا کروں گا، تو اس طرح کریں گے تو گناہگار ہوں گے.